وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والراكعين والساجدين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کچھ عرض و معروض سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے قبل، آئیے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نگاہوں میں گنبد خضرا کو بٹھا کر بڑے والہانہ انداز کے اندر درود و سلام پڑھیں. ایسا درود و سلام پڑھیں کہ یہاں سے مدینے میں آواز جائے. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کانوں سے خود سنے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی باتیں اب تک بنی ہوئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سراج
سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے آج نماز سے پہلے بڑا قیمتی وقت اپنا صرف کیا۔ حالانکہ 2 بجے نماز ہوتی تھی، لیکن حضرت نے اعلان فرما دیا کہ نماز 2:20 پہ ادا کی جائے گی۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں مسجد میں حاضر ہوئے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کائنات تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، مولا ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ مولا جو حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں انہیں بھی توفیق عطا فرما، وہ بھی جلد از جلد مسجد میں حاضر ہو جائے۔ کام تو سال بھر ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی محفل منعقد ہو اور اس میں ہمارا تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، درود و سلام میں گزر جائے، عبادت الہی میں گزر جائے۔ یہ جو درود و سلام ابھی پڑھ رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ ایسا درود و سلام پڑھیں کہ مدینے تک آواز جائے اور میرے آقا خود سنے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس صحابی رسول راوی ہیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ واحدۃ صلی علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، رب کائنات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، کوئی غیبت کر بیٹھے، اپنے بھائی کی غیبت کر لے، ماں باپ کو ستا لے، کسی کا حق کھا لے، کوئی بھی گناہ کبیرہ کر لے، پھر وہ بعد میں کہے کہ میں ایک بار درود و سلام پڑھوں گا گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، میرے آقا جو حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ گناہ صغیرہ معاف ہونا بھی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب گناہ صغیرہ کرتا ہے، گناہ صغیرہ کرتے کرتے اس کے دل پر ایک دبا آ جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کبیرہ اس کے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، وان کی آن میں گناہ کبیرہ کر لیتا ہے۔ کیوں کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ صغیرہ کرتے کرتے زنگ آلود ہو چکا ہے، اب اس کے نزدیک گناہ کبیرہ کوئی بڑی بات نہیں رہتی، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کون سا گناہ کیا، یہ گناہ صغیرہ ہوا ہے یا گناہ کبیرہ ہوا۔ تو گناہ صغیرہ جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ مسجد کی حاضری سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ جب تک بندہ مومن صحیح معنی میں ان گناہوں سے توبہ نہ کر لے، اس وقت تک وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا امتی
ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، رب کائنات اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے اس کا درود میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، اس جگہ کا نام جس پر وہ بیٹھا ہوا بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتے میری بارگاہ میں مدینے میں پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں مدینے میں اپنے کانوں سے اس کا درود خود سنتا ہوں۔ اب دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح۔ جس حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے میری بارگاہ تک درود و سلام پہنچاتے ہیں، رائیگاہ وہ درود بھی نہیں جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں خود مدینے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ دونوں حدیثیں صحیح۔ محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ جس حدیث میں میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، وہ درود و سلام ہے جو ہم بے توجہی میں پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن کاروبار میں لگا ہوا ہے، ہماری زبان جو ہے وہ درود و سلام میں چل رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا درود بھی رائیگاہ نہیں جاتا ہے، ضائع نہیں جاتا ہے، فرشتے میری بارگاہ تک لے آتے ہیں۔ اور وہ درود جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، وہ درود و سلام ہے کہ امتی عشق اور محبت کے ساتھ اپنے آقا پر جب درود و سلام پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایسی محبت والا درود، ایسے عشق والا درود میں مدینے میں اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ جمعرات کے دن سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، زیادہ کثرت سے جمعرات کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی ظاہری زندگی میں یہ عمل کریں یا آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ عمل کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، رب کائنات نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ زمین انبیاء کرام کے وجود کو، جسم کو نہیں کھائے گی، اس پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو نبی زندہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود اپنے کانوں سے خود مدینے میں سنتے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سا درود پڑھیں گے۔ جو درود فرشتے رسول کائنات کی بارگاہ میں لے کے جائیں وہ درود پڑھیں گے، یا وہ درود پڑھیں گے جس کو میرے آقا خود مدینے میں سنے۔ کون سا پڑھو گے؟ وہ درود پڑھنا ہے، وہ درود پڑھنا ہے، وہ سلام پڑھنا ہے کہ جو میرے آقا مدینے میں آرام فرما کر، اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما کر اپنے کانوں سے ہم امتیوں کا درود سنیں، وہ درود پڑھنا ہے۔ تو مسلمانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب کائنات کے نزدیک بہترین دین، سب سے اعلیٰ دین، سب سے افضل دین جو ہے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ وہ دین اسلام ہے جو دین اسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک یہ پہنچایا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اعلان فرمایا تھا
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ ابو جہل تھا، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چاچا تھا۔ ابو جہل نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا، اتنی اذیتیں پہنچائی کہ کسی نے اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی تھی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمہ حق کی صدا لگائی، مکے کی گلیوں میں جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم ایمان لے آؤ، تم اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کی جانب سے رسول بن کے تشریف لایا ہوں، تو ابو جہل کھڑا ہو گیا مخالفت رسول میں۔ دین کی مخالفت میں سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، ابو جہل نے کھڑے ہو کے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، اذیتیں دینی شروع کر دی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ابو جہل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور ابو جہل نے فوراً ایک خط لکھا حبیب یمنی کو، ایک اس کا دوست تھا، حبیب نام تھا اس کا، وہ یمن میں رہتا تھا، حبیب یمنی کو ایک خط لکھا اس نے کہ میرے دوست مجھ پر ایک آفت آ پڑی ہے، مجھ پر ایک مصیبت آ پڑی ہے، تو دوست کا کام ہوتا ہے دوستی میں کام آنا، تم میری دوستی میں آج کام نہیں آؤ گے، تم کب کام آؤ گے؟ حبیب یمنی کو وہ یمن میں خط ملا، حبیب یمنی نے وہ خط پڑھا، فوراً یمن سے چل پڑا اپنے دوست کی خبر گیری کے لیے۔ جب مکے میں پہنچا ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل سے پوچھا میرے دوست کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو گئی ہے، کون سی مصیبت نے تجھے گھیر لیا ہے، کون سی مصیبت آ پڑی ہے، کون سی آفت آ پڑی ہے تجھ پر؟ اس نے کہا محمد نام کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہمارے گھرانے میں، وہ کہتا ہے میں اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور ہمارے بتوں کو وہ برا بلا کہتا ہے۔ اے حبیب یمنی، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ آج محمد کے ساتھ میرا کوئی فیصلہ کر دے، یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کیوں کہتا ہے، یہ ہمیں سجدہ کیوں نہیں کرنے دیتا ہے بتوں کو؟ حبیب یمنی نے کہا میرے دوست ابو جہل سن، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسانی کے ساتھ میں آزما لوں گا کہ واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے یا عام آدمی ہے، میں یہ عام کے آن میں آزما لوں گا، لیکن تمہیں ایک بات کرنی پڑے گی، آج شام کو سب لوگوں کو جمع کر لو، تمام لوگوں کو حرم میں جمع کر لو۔ ابو جہل عصر کے بعد شروع ہو گیا گلیوں میں، اے لوگوں آج سارے آ جاؤ، میرا دوست حبیب یمنی آیا ہے اور وہ محمد کا امتحان لینے کے لیے آج آیا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ شام کا وقت ہوا، سارے لوگ حرم میں جمع ہو گئے، جب سارے لوگ جمع ہو گئے ابو جہل آ گیا ان لوگوں کے درمیان میں، کہنے لگا اے لوگوں سنو، سارے لوگ تو آ چکے ہیں لیکن ابھی محمد کو بھی بلایا جائے گا امتحان لینے کے لیے، محمد کی آزمائش کرنی ہے آج میرا دوست حبیب یمنی آیا ہے، حبیب یمنی محمد کا امتحان لے گا کہ محمد واقعی میں اللہ کا رسول ہے، واقعی میں اللہ کا نبی ہے یا ایسے ہی جھوٹ کی باتیں کہہ رہا ہے۔ آج میرا دوست آ چکا ہے، لیکن اے لوگوں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے اٹھ کے تقریر کی ان لوگوں میں، کہا اے لوگوں سنو، جب محمد دروازے سے اندر آئیں گے، اندر جب محفل کے اندر جب آئیں گے، اس وقت کوئی انسان تعظیم کے لیے کھڑے مت ہونا، محمد کی تعظیم کے لیے کھڑے مت ہونا، اگر تم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کا دل پاک پاک ہو جائے گا۔
جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں حبیب یمنی بھی آ گیا. حبیب یمنی بھی آ کے محفل میں بیٹھ جاتا ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں. بڑے جاہ و جلال کے ساتھ رسول کونین تشریف لا رہے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے سے تشریف لائے محفل میں, سب سے پہلے کھڑا ہونے والا ابو جہل. سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ ابو جہل استقبال رسول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جب استقبال رسول کے لیے ابو جہل کھڑا ہو گیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے. میرے آقا محفل میں جلوہ بار ہوئے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا. حبیب یمنی نے کہا, اے محمد کیا اعلان کر رہے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے حبیب یمنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کو ایک مانو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, رب کائنات کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, ان بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو. میں اللہ کی جانب سے رسول بن کے تشریف لایا. سبحان اللہ. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, حبیب یمنی کھڑا ہو گیا محفل سے, کہنے لگا, اے محمد میرے 2 سوال ہوں گے. میرے کتنے سوال ہوں گے؟ 2 سوال ہوں گے. اگر ان دونوں سوالوں کے تم نے جواب دے دیے تو میں مان لوں گا تم اللہ کے نبی ہو. سبحان اللہ. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حبیب یمنی بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہنے لگا, اے محمد میرا ایک سوال تو ظاہری ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کون سا سوال ہے؟ حبیب یمنی نے کہا, اے محمد واقع میں تم اللہ کے نبی ہو, تم اللہ کے رسول ہو, رب کائنات کی جانب سے رسول بن کے تشریف لائے ہو, تو یہ جو آسمان میں چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت, رات کا وقت تھا اور راوی کہتے ہیں اس دن چاند کی بھی 14 تاریخ. سبحان اللہ. کیا بات. 14ویں تاریخ کو چاند پورا شباب میں ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے, آدھا نہیں ہوتا ہے, پورے شباب میں ہوتا ہے. تو راوی کہتے ہیں چاند کی بھی 14ویں تھی, ستارے بھی چمک رہے تھے, چاند بھی بڑے شباب میں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب یمنی کا جب یہ سوال سنا, حبیب یمنی نے کہا, اے محمد تم اللہ کے نبی ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو, ہم مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو. میرے آقا مسکرا گئے. سبحان اللہ. جب رسول مسکراتا ہے کائنات مسکرا جاتی ہے. بے شک. جب میرے آقا مسکراتے ہیں کائنات مسکرا جاتی ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں؟ میرے آقا اس لیے مسکرائے کہ اے حبیب یمنی تو آج چاند کی باتیں کر رہا ہے, یہ چاند میرا اس وقت خادم تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اہل سنت, یہ چاند میرا اس وقت بھی خادم تھا جب امی حلیمہ نے مجھے دودھ پلا کے پنگوڑے میں لٹا دیا تھا. پنگوڑے کی رسی مجھے درد کرنا چاہ رہی تھی. ایک دن حضرت عباس رسول کائنات کی بارگاہ میں آ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے صحابہ کی جرمٹ میں. حضرت عباس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حاضر ہوئے. میرے آقا کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا, چچا عباس آج سے پہلے یہ نظر نہیں تھی, آج کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے, ایک بات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے, وہ بات پوچھنی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, چچا عباس پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپنے کا وقت تھا,
दाई हलीमा ने जब आपको दूध पिलाया था, आपको पंगोड़े में लेटा दिया था, उस वक्त आप चांद से बातें कर रहे थे। चांद आपसे बातें कर रहा था। या रसूलल्लाह, वो बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बात क्या थी? मैं आज पूछना चाहता हूँ सहाबा के झुरमट में, मेरे आका वो बात आप बता दीजिए कि आप चांद से क्या बातें कर रहे थे, चांद आपसे क्या बातें कर रहा था? मेरे आका, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे आका मुस्कुरा गए, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए चचा अब्बास सुनो, जब अम्मी हलीमा ने दूध पिला के मुझे पंगोड़े में लेटाया था, पंगोड़ा जानते हैं, एक रस्सी होती थी पुराने जमाने में, जैसे चारपाई होती है ना, चारपाई की रस्सी, उसमें, हाँ माशाल्लाह, किसी बुजुर्ग को याद आ गया, तरंगड़ी का हम अपनी जुबान, उसमें लेटाया सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका फरमाते हैं, उसकी रस्सी ने मुझे दर्द करना चाहा, मैंने रोना चाहा। रब्बे कायनात ने चांद से इरशाद फरमाया, ए चांद मेरे हबीब को बातों में लगा दे, मेरे हबीब को रोने मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़ान लार शरीफ जिंदाबाद, अज़ान लार शरीफ जिंदाबाद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने चांद से इरशाद फरमा दिया, ए चांद मेरे हबीब को रोने मत देना। इसलिए ए मेरे चचा सुनो, मैंने रोना चाहा, चांद ने मुझसे मुझे बातों में लगा दिया। अगर मैं उस वक्त रोता, मेरे एक आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाता, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जमीन तांबे की तांबा बन जाती, कोई कयामत तक कोई चीज बनती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। ऐ उम्मतियों, तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान, हमारा वो नबी जो दूध पीने की हालत में हमें याद फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं रोता, मेरे आंसू का एक कतरा जमीन पे गिरता, जमीन कयामत तक तांबा बन जाती, जमीन कोई सब्जा ना उगाती, मेरे उम्मती जिंदगी कैसे गुजारते? मैंने अपने उम्मत की खातिर रोना खत्म कर दिया। तो हबीबे यमनी ने जिस वक्त कहा, ऐ मोहम्मद इस चांद के 2 टुकड़े कर दो, मेरे आका क्यों मुस्कुराए? मेरे आका इसलिए मुस्कुराए कि हबीबे यमनी आज इस चांद की बातें कर रहा है, ये चांद तो मेरा शुरू से ही गुलाम बन गया। क्या बात, ये मेरा खादिम तो शुरू से ही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान आम फरमा दिया, ऐ लोगों, सारे के सारे सफा पहाड़ी पे चले जाओ। तमाम लोग सफा पहाड़ी पे चले गए। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है लोगों सफा पहाड़ी पे चले जाओ। तमाम कुफार और मुशरिकीन, सारे के सारे लोग, अबू जहल भी, हबीबे यमनी भी, तमाम लोग सफा पहाड़ी पे चले गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम गवाह रहना, अभी मैं इस आसमान के चांद के 2 टुकड़े करके बताता हूँ। रावी कहते हैं कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत वाली उंगली ऐसे आसमान के चांद पे मारी, फरमाते हैं एक टुकड़ा पहाड़ी के इस जानिब था, दूसरा उस जानिब। चांद 2 टुकड़े हो गया मेरे आका की उंगली के इशारे से। जब चांद 2 टुकड़े हो गया, अब दूसरी एक रिवायत में मैंने देखा पड़ा है कि हबीबे यमनी कहने लगा, ऐ मोहम्मद आप इसको मिला भी दो, तो रसूले कायनात ने हाथ ऐसे किया, चांद मिल भी गया। जमीन पर खड़े होकर मेरे आका आसमान के चांद के 2 टुकड़े करते थे। कुरान ने भी इसको बयान किया, इक़्तरबत इस्साअ
وانشق القمر، قیامت قریب آ رہی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث تو ہے ہی، لیکن قرآن میں بھی شق القمر کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حبیب یمنی سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حبیب یمنی ایک سوال تمہارا پورا ہو گیا، اے حبیب یمنی بتاؤ دوسرا کون سا سوال ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، اے محمد جو نبی ہوتا ہے، نبی وہ دل کے راز کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی ہوتا ہے وہ دل کے راز کو جانتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کا معنی کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ علماء جانتے ہیں نبی کا معنی ارشاد فرمایا، کنز ایمان اٹھا کے دیکھو، جو یہ ادارہ بھی کنز ایمان کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، بڑا بہترین انتخاب کیا ہے مولانا رضا کے ساتھ میں۔ کنز ایمان اٹھا کے دیکھو، نبی کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا لکھا ہے، کیا تحریر کیا؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ خبریں اگر ہم خالی کسی نے کیا نا، اے خبریں دینے والے، خبر تو ریڈیو نہیں دیتا ہے، ٹیلی فون بھی خبر دیتا ہے، خط بھی خبر دیتا ہے، کیا وہ بھی نبی ہو گئے؟ نہیں، نبی کا صحیح معنی جو ہوتا ہے، صحیح معنی اعلیٰ حضرت نے حق ادا کیا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو حبیب یمنی نے کہا، اے محمد جو نبی ہوتا ہے وہ دل کے راز کو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مشکل سوال تھا، اسی لیے مشکات شریف کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن اپنے آنگن میں، رات کا وقت ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، رات کے وقت میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا ایسے سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، ایسے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے تاروں ستاروں کے برابر کسی امتی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اتنا مشکل سوال تھا۔ یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسکرا کے، عائشہ عمر کی نیکیاں، حضرت عمر کی نیکیاں، خلیفہ دوم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، گویا میرے آقا جانتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارہ کتنے ہیں۔ رسول کائنات سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک جانب، ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر۔ سبحان اللہ، وہ غار ثور کی نیکی تھی، وہ الگ موضوع ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے۔ تو حبیب یمنی نے سوال، بڑا مشکل سوال کر دیا کہ اے نبی میرے دل میں دوسرا کون سا سوال ہے یہ بتا دو۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ حبیب یمنی نے جب یہ بات کہی کہ اے محمد میرے دل میں دوسرا کون سا سوال ہے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یمنی تمہارے دل میں یہ سوال ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے، تمہاری ایک بچی ہے، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ پاتی ہے،
نہ وہ زبان سے بول سکتی ہے، نہ وہ ہاتھوں سے کچھ پکڑ سکتی ہے، نہ وہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ وہ کانوں سے کچھ سن سکتی ہے۔ اے حبیب یمنی، تمہارا یہ خیال ہے کہ میری وہ بچی صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی سمجھ گیا، کیونکہ اس کے دل میں خیال ہی یہی تھا، سوال ہی یہی تھا۔ حبیب یمنی سمجھ گیا۔ حبیب یمنی نے کہا، اے محمد، میرے دل میں یہی سوال تھا یا رسول اللہ۔ اب پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ اے محمد، اب کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد میں گھر کو جاؤں۔ آیا تھا امتحان لینے کے لیے، آیا تھا نبی کی آزمائش کرنے کے لیے، یہاں سے غلام بن کے جا رہا ہے۔ جب حبیب یمنی نے یہ بات کہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا، اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔ جب حبیب یمنی غلاموں میں شامل ہو گیا، وہیں سے پلٹ کے اپنے گھر یمن میں پہنچتا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی بچی آ رہی ہے۔ پاؤں سے چل کے وہ بچی آ رہی ہے، انہی ہاتھوں سے دروازہ کھول رہی ہے، جو پہلے کام نہیں کر رہے تھے، انہی آنکھوں سے حبیب یمنی کو دیکھ رہی ہے، جن آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا تھا، ان کانوں سے حبیب یمنی کی بات کو سن رہی ہے، جو کان بیکار ہو چکے تھے، اس زبان سے حبیب یمنی کے ساتھ بات کر رہی ہے، جو زبان پہلے کام نہیں کرتی تھی۔ جب حبیب یمنی اندر داخل ہوا، کہا، بچی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے بچی تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کے گیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، تمہارے کان کام نہیں کر رہے تھے، تم آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ اس بچی نے کہا، اے ابا حضور سنو، رات کا وقت تھا، میری آنکھوں میں جب بینائی آئی تھی، اس وقت میں نے دیکھا تھا، رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، مجھے معلوم ہوا رات کا وقت ہے، میری آنکھیں جب کھلی، میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس والا انسان آ رہا ہے، اس انسان نے اپنے ہاتھوں کو میرے جسم پر پھیر دیا، اس انسان نے میرے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا، میرے سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے، میرے ہاتھ بھی کام کرنے لگے، میری آنکھیں بھی کام کرنے لگی، میرے کان بھی کام کرنے لگے، میرے پاؤں بھی کام کرنے لگے، میری زبان بھی بولنے لگی۔ اس انسان سے میں نے کہا، آپ کون؟ اس انسان نے کہا، اے بیٹی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ابا حضور، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئی ہوں۔ اے ابا حضور، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ حبیب یمنی نے کہا، بیٹی میں بھی اسی نبی کا دیوانہ بن کے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ حبیب یمنی آیا تھا امتحان لینے کے لیے، لیکن میرے آقا کا غلام بن کے گیا ہے۔ اب جب ابو جہل وہاں محفل سے نکلنے لگا، صفا پہاڑی پہ بیٹھے تھے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ارے اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ارے بظاہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہیں، باطن میں حبیب یمنی کے گھر میں اس کی بیٹی کو صحیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہیں۔ اب ابو جہل وہاں سے نکلنے لگا، محفل سے ابو جہل نے دیکھا کہ حبیب یمنی کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ لے کے آیا تھا، بڑی امید کے ساتھ لے کے آیا تھا، بڑی توقع کے ساتھ لے کے آیا تھا، لیکن حبیب یمنی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل کی یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب ابو جہل محفل سے نکلنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، ابو جہل کہاں جا رہے ہو؟
سب سے پہلے یہ بتا کے جاؤ کہ ابھی محمد داخل نہیں ہوئے تھے محفل میں، تو کھڑا ہوا تھا، تو نے کہا تھا محمد جب اندر آئیں گے کوئی تعظیم کے لیے کھڑے مت ہونا، تو سب سے پہلے تو ہی کیوں کھڑا ہوا؟ یہ بتا۔ ابو جہل نے جواب دیا ہے لوگوں سنو، پیچھے والے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ ابو جہل نے کہا اے لوگوں سنو، میں محمد کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، کسی چیز نے مجھے کانوں سے پکڑ کے ایسے کھینچا، اگر میں اٹھتا نہ تو میرے کان ہی نکل جاتے۔ ابو جہل نے کہا جب محمد اندر آئے کسی چیز نے مجھے کانوں سے پکڑ کے اس انداز سے کھینچا کہ اگر میں اٹھتا نا تو میرے کان نکل جاتے، میں تو مجبوراً کھڑا ہوا۔ ابو جہل مجبوراً کھڑا ہوا، لیکن سارے لوگ ابو جہل کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام جو ہے یہ ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے تو آسان ہے، لیکن ہم تک جو آیا ہے یہ بڑی مشکل سے آیا ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ایک مکے کی گلی کے اندر دیکھا رسول کائنات نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مائی کھڑی ہے اپنی بوری بستر لے کر۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا مائی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ مائی نے کہا اے بیٹا میں نے سنا ہے کوئی محمد نام کا بچہ آیا ہے، ایک محمد نام کا بندہ آیا ہے اس مکے میں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور ہمارے بتوں کو وہ برا بلا کہتا ہے، میں آج اس سے بھاگ کے چلی جا رہی ہوں، اور اس لیے بھاگ رہی ہوں میں نے سنا ہے کہ جس کے کانوں میں اس کی آواز آ جاتی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مسکرا گئے، میرے آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مکے سے باہر جانے کا ارادہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مائی لاؤ یہ بوری بستر میں اٹھا دیتا ہوں۔ کہا اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو، میں ایسی خاتون ہوں نہ میرا باپ ہے نہ میرا شوہر ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میرا بیٹا ہے، میں لاوارث ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے وہ بوری بستر اٹھایا مائی کا، آگے آگے چل پڑے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے جا رہے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکے کی گلیوں سے اوجل ہونے لگے، جنگل آنے لگا، مائی نے کہا بیٹا میرا پڑاؤ یہیں ہے، مجھے یہیں رکنا ہے۔ میرے آقا نے وہ بوری بستر وہیں رکھا مائی کا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، مائی نے کہا اے بیٹا سنو میری ایک نصیحت سن کے جاؤ، میری ایک وصیحت سن کے جاؤ، اس پہ عمل کرنا۔ کہا مائی کیا معاملہ ہے؟ کہا تم واپس تو جا رہے ہو، تم بڑے حسین و جمیل معلوم ہوتے ہو، تمہاری صورت بڑی اچھی ہے، تمہاری سیرت بڑی اچھی ہے، تمہارا کردار بڑا اچھا ہے، تمہاری زبان بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہے، تم باتیں بڑی معلوم اچھی کرتے ہو، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہو، تمہارا چہرہ بھی خوبصورت ہے، تمہارا کردار بھی بڑا اچھا ہے، لیکن محمد کے آگے کبھی مت آنا۔ مائی کہہ رہی ہے محمد کے آگے مت آنا، کیوں کہ تم بڑے معلوم ہوتے ہو، بڑے حسین معلوم ہوتے ہو، بڑے سادے معلوم ہوتے ہو، تم کہیں محمد کے پلے مت پڑ جانا کہ وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مائی جس محمد سے تم بھاگ کے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد میں وہ محمد کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد میں ہی۔ تو مائی کہنے لگی
اے بیٹا وہ محمد واقع میں اگر تم ہی ہو تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس کے بعد دونوں مکہ میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے مائی کو کلمہ پڑھایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رسول